بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ کام اگر چلتا رہا تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ساجد بھائی معاف کیجیے گا، آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی، باقی آپ لوگوں کو آ رہی؟ نہیں میں دوبارہ کرتا ہوں جی۔ دیکھیے اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں تک پڑھ لیا تھا جو پہلا پیراگراف ہے اس کا، تو یہیں سے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جی کہ فَالْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ الطَّرِيقَ إِلَىٰ فَهْمِ هَٰذِهِ الدَّلَائِلِ حَتَّىٰ يَنْتَهِي إِلَى الْحِكْمَةِ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے مولانا نے پچھلے جو سیشن تھا ہمارا، اس میں مولانا نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں کہ جو حکمت ہے وہ ان ساری چیزوں کا پھل ہے جو لگنا ہے، اور بیج جو ہے وہ آیات ہیں، اور پھر تزکیہ ہونا ہے، پھر تعلیم کتاب و حکمت ہوگی، اور پھر حکمت اس میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تو علم جو ہوا، یعنی وہ چار چیزیں اپنے سامنے رکھیں جس کو انہوں نے طریقہ یا راستہ کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ وہ ہے جو راستے کو واضح کرتا ہے۔ یبین الطریقہ الی فہم ہذہ الدلائل، ان دلائل کو سمجھنے کا راستہ واضح کرتا ہے۔ حتی ینتہی الی الحکمہ، یہاں تک کہ وہ حکمت پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ جو راستے کی بات کر رہے تھے وہ حکمت تک پہنچانے کا کام ہے، اور یہ جو علم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو فطرت میں وہ ودیت مان رہے ہیں اور پھر نبیوں کے ذریعے سے ہے، یہ علم کا فائدہ یہ ہے۔ التی ہی نہایت السعادہ، اور حکمت کیا چیز ہے؟ یہ سعادت کی انتہا ہے، یعنی خوش بختی کی جتنا بھی آدمی فائدہ کوئی دنیا میں یا آخرت میں اٹھا سکتا ہے، اس کے یہ آخری الٹیمیٹ جو اس کی فارم ہے وہ حکمت میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کانا علی غایت الاہمیت من جہات کثیرہ، اس وجہ سے یہ جو علم ہے یہ کئی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے، من جہات کثیرہ، کئی پہلوؤں سے۔ غایت الاہمیت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی اہمیت کی وجہ ہے من جہت کونہ اساسا و مفتاح، یہ جو علم ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اساس یعنی اس کی فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے، وہ مفتاحن، اور اس کی کی ہے جو سارے علم کے شہر کو کھول دے گی۔ تو اس اعتبار سے اہمیت ہے اس علم کی کہ یہ جس علم کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ اساس بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مفتاح بنتا ہے، کی بنتا ہے اس علم کے شہر کو کھولنے کے لیے۔ ومن جہت انہ خطاب الی الاعلی ما فی فطرت الانسان من العلم والرشد، میرا خیال ہے کسی کا مائک کھلا ہے تو میری اپنی آواز ایکو کر رہی ہے۔ یہ اصل میں ایکو آ رہی ہے جی، یہ ایکچولی میرے پاس ویڈیو نہیں آ رہی اس وقت سے، آپ کی وہ جو ہے بک وہ سلائیڈ نہیں آ رہی، میں اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے ابھی اپنا ہیڈ سیٹ اتار واپس لگا دیا۔ میں اس کو آف کر کے اسکرین شیئرنگ کو ہاں آف جی، کر کے دوبارہ کرتا ہوں۔ وہ ہے نا، ہاں پلیز۔ اب دیکھیے یہ سلمان بھائی کو آپ کی طرف مسئلہ ہے، میرا خیال ہے ہمیں کیونکہ دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا جی، جی اب آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ مجھے بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ساجد صاحب کی پکچر بھی اس طرح پھڑ پھڑا رہی ہے جیسے وہ بکرا اپنے آخری وقتوں میں نہیں پھڑ پھڑاتا۔ اللہ رحم کرے، ابھی تو ہمیں بالکل صاف نظر آ رہی ہے اسکرین۔ یہ آپ ہی کی طرف مسئلہ ہے۔ جی مجھے تو کلیئر نظر آئی ہے، سلمان جی طرف بھی مسئلہ ہے۔ ہاں جی، حجج القرآن کا میرے سامنے وہ کھلا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ میرے کو بٹن شبٹن دسو کہ کیڑا نپی ہے۔ نہیں وہ خود ہی آنا چاہیے، وہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی میں
میں اسٹاپ شیئرنگ کر کے دوبارہ کرتا ہوں. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. ساجد یہ بھائی جو آپ کے اینڈ پہ پرابلم نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں، یہ ان کے اینڈ پر ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے یہ سلمان بھی ایسے کر لیجئے کہ یہ جو اس کی ریکارڈنگ ہوگی اس کو دیکھ لیجئے گا. چلیں ٹھیک ہے. ویسے بھی مینو کیڑی عربی سمجھ آتی. ٹھیک ہے اچھا جی. جی پلیز. نہیں تو اگر 2 منٹ دیکھ لیں، اگر آپ کا کچھ ہو سکتا ہے تو کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے. میں کوئی دوبارہ سائن ان وغیرہ کروں؟ جی میرا خیال ہے ایسا کر کے دیکھ لیں. اچھا یہ ابھی گرین سی ایک وہ میرے سامنے آ گئی ہے، گرین آپ کی ہے بک؟ جی جی گرین رنگ کی گرین، سلائیڈ ہے جس میں بلیک لکھا ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی. آ گئی. آ گئی ہے، آ گئی ہے. کیا بات ہے. میرا خیال ہے کہ وہ بکرے کی ٹانگیں ذرا ہلی ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا جی. ہاں تو من جہت انہ خطاب الی اعلی ما فطرت الانسان من العلم والرشد، اور اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ خطاب ہے، ایڈریس کرتا ہے ہماری فطرت کے اعلیٰ ترین حصوں کو، ہماری فطرت کے جو موسٹ ہائر فیکلٹی ہے اس کو یہ کرتا ہے. کس میں سے؟ علم اور رشد میں سے. اب دیکھیں کہ یہاں بھی پھر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ فطرت کو علم مان رہے ہیں، یعنی کم از کم اس کا ایک حصہ علم ہے، خواہ وہ باقی چیزیں پوٹینشیلٹی جو ہے وہ الگ سے ہو، لیکن بہرحال فطرت میں علم وہ مان رہے ہیں، اور صرف علم نہیں بلکہ رشد بھی مان رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اس کو اعلیٰ کا لفظ بولا ہے. اعلیٰ کا لفظ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فطرت کی لوور لیول کی چیزیں بھی ہیں جس کو مثلاً ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو پریکٹیکل وزڈم ہوتی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، وہ ان کو وہ اس میں لے کر آئیں گے. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علم کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ انسانی فطرت کی اعلیٰ ترین جو فیکلٹیز ہیں علم میں سے اور رشد میں سے، اس کو ایڈریس کرتا ہے یہ علم. یہ لوور جو فیکلٹیز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرتا. یہ دوسری اہمیت انہوں نے بتائی ہے. تو یہاں پہ اعلیٰ کا لفظ بہت اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ علم اور رشد کو سب سے بلند چیز مان رہے ہیں اور اس کے نیچے کچھ اور چیزوں کو بھی مان رہے ہیں. اور علم کے ساتھ رشد کا اضافہ کر کے انہوں نے اعلیٰ کو واضح کیا ہے کہ اعلیٰ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم کیسے بنایا جائے گا، بلکہ اعلیٰ سے مراد رشد والا علم ہے. وَمِن یہ رشد والا علم یا یہ رشد مطلب یعنی کہ رشد سے ہدایت، یہ تو یہ ہدایت کو علم سے مختلف مان رہے ہیں. جی مختلف مانیں گے، لیکن جب ہم دو چیزوں کو اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ عطف کرتے ہیں تو ان میں مغایرت یعنی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے لیکن وہ ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں. مثلا ہم قلم کے ساتھ کاغذ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، انک کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن قلم کے ساتھ روٹی کو اکٹھا کرنا عجیب سا لگے گا، سوائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا سینیریو پیدا کر دیں. تو علم اور رشد ایک کائنڈ کی دونوں چیزیں ہونی چاہیے تبھی وہ اکٹھی ہوں گی، اگرچہ وہ دونوں سے ڈفرینٹ بھی ہوں گی. جیسے قلم اور کاغذ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن وہ ایک ہی ٹائپ کی چیزیں ہیں. تو ہر عطف میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ ان کے اندر ڈفرینس کیا ہے اور ان کے اندر وہ کیا ریلیشن ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ومن جہت انہ الفارق بین الدین الحق الذی بنیا علی الحکمہ والہدی والذی بنیا علی محض التقلید والاماء، اور اس پہلو سے بھی یہ بہت اہم ہے کہ یہ فرق پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ علم جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ یہ فرق سمجھا دیتا ہے دین حق جس کی بنیاد حکمت اور ہدایت پر ہے اس کے درمیان، اور اس چیز کے اس دین کے درمیان یا اس نظریے کے درمیان جو صرف تقلید اور اندھے پن پر کھڑا ہے. یہ اب دو چیزیں انہوں نے، جو آپ کو پچھلی جو لیسن تھا ہمارا وہ یاد ہوگا، اس میں انہوں نے یہاں پر یہ بات کہی تھی کہ جو انسان ہے وہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اگر نبی نہ ہو تو گمراہی کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے گا اس شک اور ظلمت سے بچ جائے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، وہ شک اور ظلمت میں پڑ جائے گا.
اب اسی بنیاد پر انہوں نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ تقلید اور اما، یہ جو نابینا پن ہے اور تقلید ہے، بس اپنے ارسطو نے بات کہہ دی تو مانتے چلے جاؤ، ابو حنیفہ نے بات کہہ دی تو مانتے چلے جاؤ، یہ اس بنیاد پر جو دین کھڑا ہوتا ہے یا فکر یا تھاٹ کھڑی ہوتی ہے اس میں، اور دین حق جو حکمت اور ہدایت پر کھڑا ہے اس میں یہ علم جو ہے وہ فرق سمجھاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے 3 اس کی اہمیتیں بتائی ہیں جس علم کا وہ مطالعہ ہمیں کروانے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ کہ وہ ہمارے لیے فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہے اور ہمارے لیے ایک کی کا کام کرتی ہے جو پورے شہر کو ہمارے لیے کھول دیتی ہے علم کے، اور دوسری چیز جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ فطرت کے اعلیٰ ترین جو اس کے اندر فنکشنز ہیں، فطرت کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہیں، ان کو یہ ایڈریس کرتی ہے، وہ علم اور رشد میں سے جو اعلیٰ ترین چیزیں ہیں ان میں سے، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ دین حق اور اس دین کو الگ کرنے کے لیے بھی یہ کام آتی ہے جو محض تقلید پر اور اندھے پن پر کھڑا ہے۔ وَأَمَّا الْحَاجَةُ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فَلَيْسَتْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَيْءٍ قَلِيلٍ مَغْمُورٍ مَسْتُورٍ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں تک اس علم کی ضرورت ہے تو یہ جان لو کہ یہ صرف کسی چھوٹی سی چھپے سی بات کی طرف کی اویئرنیس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات کو سمجھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اگلی بات نہیں کہی جو کہ وہ عربی کے اسلوب کے مطابق اس کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ تو جس چیز کی اما الحاجت الی ھذا العلم، اس علم کی جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، تو فلیست للتنبیہ علی شیء، تو وہ کچھ اویئر کرنے کے لیے نہیں ہے ایسی چیز کو جو چھوٹی سی ہو، چھپی ہوئی ہو اور آنکھوں سے اوجھل ہو، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فإن القرآن مفہم بما یخاطب به العقول لا سیما فی بدایت امرہ، کیونکہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اب وہ اس کی جو اہمیت ہے کہ چھوٹی چیز نہیں بلکہ اس چیز کی طرف جس سے قرآن بھرا ہوا ہے، کہ جو ان چیزوں سے قرآن بھرا ہوا ہے جو عقل کو ایڈریس کرتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری تقلید کو کہ اللہ کی بات ہے مان لو، رسول کہہ رہا ہے تو مان لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ جو عقل کو ایڈریس کرتی ہیں۔ لا سیما فی بدایات امرہ، اسپیشلی جب ابھی قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، والسوابق من الصور، اور جو پہلی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں تو یہ بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس نے عقل کو بیدار بھی کرنا تھا، تو اس لیے پہلی صورتوں میں قرآن مجید نے عقل کو بہت زیادہ مخاطب کیا ہے۔ کما لا یکفی علی کل من یقرأ ھذا الکتاب، یہ ہر وہ آدمی جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ بلکہ بے ادنا تعامل، تھوڑے سے غور کے ساتھ بھی اس پر بات واضح ہو گئی۔ ولا لبعد و تاکید فی دلائلہ، اور اس وجہ سے بھی کہ قرآن کے اندر کوئی بعید قسم کی، دور کی کوڑیاں، بہت مشکل قسم کے دلائل نہیں دیے گئے۔ تاکید کہتے ہیں ایسے دلائل کو جو سمجھانا، جیسے ہم بعض اوقات منطق میں پھنس جاتے ہیں تو وہ ایسی دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے دماغ جو ہے وہ سوج جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایسے دلائل نہیں ہیں، نہ بہت دور کی کوڑیاں، نہ بہت مشکل جن میں گرہ لگی ہوئی۔ تاکید کا مطلب تھا گرہ لگا دینا۔ تو ایسے دلائل جن کو گرہ جیسے لگا کے ہم ایسی گرہ لگا دیں کہ جس کو کھولنا مشکل ہو، ایسے دلائل قرآن میں نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ نہ قرآن میں ایسے دلائل ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی بعید باتیں ہیں، بالکل سامنے کی باتیں ہیں، صاف ستھری، اس لیے تھوڑے سے غور کے ساتھ بھی قرآن مجید کی یہ خوبی سامنے آ جائے گی کہ قرآن مجید نے عقلوں کو بہت ساری چیزوں میں مخاطب کیا ہے۔ یعنی اب وہ چونکہ بنیاد بنا رہے ہیں کہ میں جس علم کی بات کر رہا ہوں اس علم کا تعلق عقل سے ہے۔ اب یہ جو عقل ہے یہ ہمارے پرانے زمانے سے ریزننگ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ میں کسی چیز کو ریشنلائز کرتے ہیں۔ مولانا فراہی کی مراد وہ نہیں ہے، یہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ ان کی مراد کیا ہے، لیکن ریزننگ کا لفظ بولا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد پلیٹو کی یا اس کی ریزننگ نہیں ہے جس کو بعد میں کانٹ نے پیور ریزننگ کے لحاظ سے کریٹیسائز کیا تھا۔ پیور ریزننگ کچھ نہیں ہے، وہ اس کی وہ تنقید کر چکے ہیں اس کے اوپر۔ دوبارہ اگر آپ پیچھے جائیں گے تو یہ جو فکر اور غور تھا اس کو وہ تنقید کر چکے ہیں۔ اب ان دونوں کو آگے چل کر جب ہم نے وہاں سمجھا ہے تو ان دونوں کو ہم ریزننگ کہہ سکتے ہیں۔ تو ریزننگ میں وہ خالی پیور ریزننگ کے قائل نہیں ہے مولانا، پیور ریزننگ پلس انبیاء کا جو علم ہے وہ مل کر ہمارے لیے بات کو سمجھانے والا بنے گا۔
تو اب یہاں پہ انہوں نے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے ان کے نزدیک کہ قرآن، میں اس چیز کی طرف اس چیز سے اویئر کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ جو چھوٹی سی چیز نہیں ہے بلکہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس چیز سے، اور خاص طور سے ابتدائی صورتیں، اور یہ ہر وہ آدمی جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے غور کر کے، خواہ وہ تھوڑا ہی غور کرنے والا ہو، وہ اس بات کو جان لے گا، کیونکہ قرآن مجید میں بہت کوئی دور کی کوڑیاں بھی نہیں ہیں اور بہت کوئی الجھے ہوئے دلائل بھی نہیں ہیں۔ فَإِنَّهَا اقرب الی الفطرہ، کیونکہ وہ جو دلائل ہیں، قرآن مجید نے جو دلائل دیے ہیں وہ فطرت کے قریب تر ہیں۔ اب دو لفظ بہت اہم ہیں جس کو ہم لے کر چلتے رہیں گے مولانا کی کتاب میں، ایک فطرت کا لفظ، ایک عقل کا لفظ، جس کو عقول کی جمع ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ مولانا فراہی اصل میں سادہ معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اس کو وہ آہستہ آہستہ ٹرم بنا دیں گے، یعنی اپنی ایک ٹرم بنا دیں گے جس میں جزری علم وغیرہ شامل ہو جائے گا، لیکن فی الحال کتاب کے آغاز میں وہ فطرت کا معنی جس سادہ زبان میں عربی میں بولا جا رہا تھا اسی معنی میں بول رہے ہیں، عقل کا لفظ اسی معنی میں بول رہے ہیں جس معنی میں سادہ طریقے سے بولا جا رہا تھا، لیکن پچھلے جو ہم نے یہ عقول کا لفظ دیکھا ہے، اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس ریزننگ کے معنی میں ہے جو فلاسفر مانتے ہیں، کیونکہ یہاں لگ رہا ہے کہ بعض اوقات ہماری جو پرانے فلسفے کی کتابیں جو علم کلام کی پڑھنے والے، وہ یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں کہ یہ شاید عقول سے مراد وہی عقول ہیں جو رازی اور ابن رشد اور افلاطون مانتا تھا، وہ عقل یہاں مراد نہیں ہے۔ تو فطرت بھی وہ والی فطرت مراد نہیں جو امام غزالی وغیرہ کے ہاں ہے، وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس پر انہوں نے نقد کیا ہے۔ تو فطرت اپنے سادہ معنی میں ہے، اور جو عقل ہے وہ اپنے سادہ معنی میں ہے، اور یہاں جو ہم نے فکر اور نظر پڑھا تھا یہ اصل میں اپنے سادہ معنی میں ہے، لیکن یہ آگے چل کر ہم سمجھیں گے کہ ریزننگ کے معنی میں چلی گئی، کیونکہ وہ اس کی یہاں تمہید باندھ چکے ہیں کہ اصل میں اس کے بغیر جو فطری علم ہے اس کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ آدمی گمراہی میں پڑ جائے گا، جیسا کہ فلاسفرز پڑھے ہیں ان کے خیال میں۔ وقت سرہ بہی کثیرن مثلاً فی قولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اقرب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جتنے بھی دلائل قرآن نے دیے ہیں وہ فطرت کے قریب ترین ہیں، اقرب قریب ترین۔ وقت سرہ، اور اس کی تصریح کی ہے قرآن مجید نے، اس کو ایکسپلیسٹ وے میں بیان کیا ہے، کثیرن مثلاً فی قولہ تعالیٰ، بہت جگہوں پر بیان کیا ہے۔ ایک مثال کہہ رہے میں دے رہا ہوں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کوئی باہر کی اجنبی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور یہ ان لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں جو اہل علم ہیں۔ علم سے مراد قرآن مجید سمجھ لے رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ہمارے مکتب فکر سمیت بعض اوقات اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں تراجم میں اور تفسیر میں، کہ بعض اوقات بنیادی سمجھ جو ہوتی ہے، حقائق کو سمجھدار آدمی اس معنی میں بول لیا جاتا ہے۔ تو جو سمجھ والے ہیں، جو باتوں کو کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں یہ موجود ہے پہلے سے۔ تب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیتیں کیسے پہلے سے موجود ہیں؟ کیا میرے پاس میرے سینے میں لکھا ہوا تھا الحمدللہ رب العالمین؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ فطرت کے قریب ہونے کے معنی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ میں نے جو آیتیں نازل کی ہیں وہ دراصل بالکل سمجھ رکھنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر پہلے ہی سے وہ ان کے میننگ، ان کی ایسنس موجود تھی۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، تو اس لیے ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کریں گے جو اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے، یعنی وہ اپنی فطرت، اپنی اندر کی آواز کے خلاف میری آیتوں کا انکار کریں گے۔ تو یہ انہوں نے اس بات پہ دلیل دی ہے کہ قرآن مجید کے اندر عقل کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کون سی عقل کو؟ جو ہماری فطری سی عقل ہے، اور یہ اس میں جو جتنے بھی دلائل قرآن نے دیے ہیں وہ عقل کو مخاطب کرنے والے ہیں، اور عقل کو مخاطب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فطرت کے قریب تر ہیں۔ اور یہ آیت انہوں نے کہ میری آیتیں لوگوں کے سینوں میں ہیں، یہ بات واضح کر رہی ہے کہ یہ کس طرح سے ان کے قریب ہیں، یعنی خود انہوں نے ایک بات کو محسوس کر دیا، یعنی اللہ کی آیتوں کی روشنی میں یہ بات کہہ دی کہ میری آیتیں، میں جو دلائل دے رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں، وہ پہلے سے تمہارے سینے میں موجود ہیں۔ وقت سم ایک اللہ، سوال جی فرمائیے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انکار کرنے پہ نہیں کھڑا، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو اس کو somehow
سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ بڑی فطرت سے قریب تر بات ہے اور یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے, تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جی اب آیتیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک بنیادی جو جس کو مولانا یہاں پر ایک لفظ بولا ہے انہوں نے, کیا تھا یہ حکمت اور خدا, جو الحکمت اور الہدا سے تعلق رکھتی ہیں وہ فطری ہیں. ان کا انکار اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہمارے سمجھانے میں غلطی ہے. کچھ اگلی ٹھیک ہے. آیتیں ہیں جو قانون اور دنیا میں عمل کرنے کے لیے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگیں کہ میری فطرت کے خلاف ہے. مثلا روزہ رکھنا یہ بالکل فطرت کے خلاف ہو سکتا ہے, یا مرد عورت کا جو اللہ نے فرق کیا ہے جس دائرے میں, وہ ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو, کیونکہ یہاں پر اب ہماری جو دنیا میں بنی ہوئی عقل ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ فطرت کا مطلب یہ ہو کہ وہ بالکل ہماری بنیادی فطرت سے اٹھی ہوئی ہو. وہ پھر آگے چل کے جو مولانا نے کہا ہے, پچھلے سلائیڈز میں کہا تھا, بصیرت کا لفظ بولا تھا, شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. میں نے جی یہ اس کو مولانا نے اس لیے فرق کیا ہے کہ جو فطرت ہے ہماری وہ دو طرح کی آیتوں کو کور کرتی ہے. ایک حکمت اور ایک خدا. بنیادی جو دین ہے, بنیادی جو ہدایت ہے, بنیادی جو عقیدہ ہے, اخلاق ہے, وہ فطرت کے اندر ہے, اور بصیرت اس فطرت کی روشنی میں اور باہر سے آنے والے علم کی روشنی میں سمجھے کہ بنتی ہے. اب میری آپ کی بصیرت ویسٹرن ہے کچھ پہلوؤں سے, لیکن اگر ہماری فطرت زندہ ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کو سمجھ جائیں گے اور اپنی بنی ہوئی اس بصیرت کی کچھ چیزوں کو ریپلیس کر دیں گے قرآن کی باتوں سے. لیکن اگر ہماری فطرت مسخ ہو گئی ہے تو پھر ہماری یہ بصیرت جو بن گئی ہے, جو فطرت کے بغیر ہے, اب اس کو سمجھانا ذرا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے پھر ہمیں وہ جو انڈرسٹینڈنگ کے دوسرے ٹولز ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے. تو مولانا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو آیات بینات فی صدور الذین کہی جا رہی ہے, تو وہ ان دو باتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو یہاں انہوں نے واضح کیا ہے. یہ بھی پوائنٹ رہ گیا تھا کہ اس کو بھی غور کرنا چاہیے. جیسے وہاں انہوں نے فطرت اور بصیرت بنایا تھا, یہاں وہ حکمت اور خدا بنا رہے ہیں, کیونکہ اس کو الٹ, اس کو یعنی کنٹراسٹ میں لے رہے ہیں تقلید کو اور اما کو. یعنی نابینا پن ہدایت کا کنٹراسٹ ہے, اور حکمت جو ہے وہ تقلید کے کنٹراسٹ میں ہے. یعنی حکمت تقلید پیدا ہی نہیں کر سکتی. جس کے پاس دانائی ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا, وہ سنی سنائی باتوں پر نہیں چل سکتا, اور جس کے پاس ہدایت ہے وہ اندھا نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں انہوں نے اس طرح سے لی ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی جو فطرت میں ہدایت ہے وہ ان دو دائروں میں رہے گی, حکمت اور اس کی بنیاد. اقرب الفطرہ سے مراد وہ صرف وہ بنیادی ہدایت کی آیات لے رہے ہیں جو جن کی طرف ہر انسان لپک. جی بالکل ایسا ہی. تو بیناتن میں یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ ریسٹرکٹڈ ہیں آیات؟ یہ نہیں, یہاں پر جامع بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن سیاق و سباق جو بات کر رہا ہے وہ بنیادی توحید وغیرہ کی بات چل رہی تھی, جس سیاق و سباق میں یہ آیت پڑی ہوئی ہے. یہ آیت قانونی آیتوں کے بیچ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو العلم ہے یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے, یہ وہی سمجھ ہے؟ جی وہی سمجھ ہے, وہی علم ہے. اسی طرح کی وہ آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب بڑے فخر کرتے تھے کہ جی ہم ہی ڈرنے والے ہیں, عوام کیسے ڈر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ نہیں ڈر سکتے, عوام یہ اہل علم ہے, یہ والا علم عوام کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں. آپ تو پتہ نہیں کیا بن گئے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہے. تو میں نے ایک دفعہ ایک کھانے پر گیا ہوا تھا, تو میں اپنی بدقسمتی سے وقت پر پہنچ گیا اور ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا. تو ان کے ملازم نے مجھے کہا جی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا, تو وہاں مالی, موسم اچھا تھا, میں نے کہا باہر ہی بیٹھ جاتا ہوں. تو مالی وہاں ایک کام کر رہا تھا, تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نے جو حکمت اور دانائی کی باتیں شروع کی ہیں, تو مجھے حیرانی ہوئی کہ کیا بات ہے, اس شخص کی کہاں سے علم سیکھا ہے. میں نے پوچھا کسی سے پڑھے ہیں آپ؟ کہنا نہیں بالکل نہیں, اور کہاتے غور کر کے چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. تو یہ واہ سبحان اللہ, تو یہ ہے علم, یہ ہے سمجھ. تو وہ مالی ایک مسجد کے مولوی صاحب کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس مالی کے دل میں اللہ کی آیتیں پہلے سے موجود ہیں, اس طرح کی.
سر وہ گاندھی صاحب نے بھی تو وہ نریٹ کیا ہوا نا، وہ بینک کا جو چوکیدار تھے، جی جی بالکل. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش گورنمنٹ کالج میں سارے استاد اور سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس رستے سے گزرتے اور اس چوکیدار کو ملتے، اس گارڈ کو ملتے. صحیح بات ہے. تو بس یہ جس کے پاس ہے، بس یہ اکثریت ہوتی ہے میرے خیال میں. کافی لوگوں کے دل میں یہ سمجھ ہوتی ہے، وہ خراب نہیں کرتے، لیکن ہم کتابیں پڑھ کے، فلسفہ پڑھ کے، کچھ سائنس پڑھ کے گڑبڑ کر لیتے ہیں. لیکن جو نہیں پڑھے ہوتے، اقبال نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان. تو وہ یہ بعض اوقات یہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ زیادہ اچھی صفائی کے ساتھ موجود ہوتی ہے. سر اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے، اس سمجھ کو انٹلیکٹ کہیں گے یا انڈرسٹینڈنگ کہیں گے کیا؟ اصل میں یہ تو کوئی جو بہت اچھا گہرا مطالعہ رکھتا ہو انگریزی کا وہی بتا سکتا ہے. تو ہم اس کو کوگنیشن کہہ سکتے ہیں، نیچرل کوگنیشن، کوئی اگر بات پہنچ جاتی ہو اس لفظ سے، لیکن پوری طرح پہنچتی نہیں ہے. یہ اس کو انٹویٹیو نالج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر ساجد بھائی والی بات ہے کہ وہ اب دیکھنا پڑے گا، اس سے بھی ایک یعنی اس میں بھی کوئی پہلو رہ جاتا ہے اس کا. جی ہاں وہ بھی ٹھیک. ہاں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں وہ کیوں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے آیت پیش کر دی کہ یہ اقرب الی الفطرہ ہے، جو بھی دلائل ہیں قرآن مجید میں. اور پھر اگلی ایک اور دلیل دی تھی، وقت سم اللہ تعالی حاضل کتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کچھ نام رکھے ہیں. ایک نام رکھا ہے الہدا، یعنی یہ وہی حکمت کے ساتھ جو الہدا ہے، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اس کا نام الحکمہ رکھا ہے. اس کا نام برہان رکھا ہے. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں دو ٹوک ہوتی ہے، سامنے والے کو چپ کرا دیتی ہے اور اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہوتا. اس کو قرآن مجید نے الحق کہا ہے. اس کو قرآن مجید نے التبیان، تبیان کا مطلب ہوتا ہے بہت ایکسپلینیٹری چیز. قرآن نے اس کو روح کہا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن نے اس کو نور کہا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ الشفاء لما فی الصدور، قرآن جو ہے وہ سینوں کی، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے نام یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی نیچر کیا ہے، یہ اس کی نیچر کو بتانے والے نام ہیں. مولانا نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی جس کا یہاں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وامثالہ مما یطول استقصاؤھا، کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ وغیرہ. اگر میں اس کو استقصاء کروں، یعنی اس کی کمپریہنسو لسٹ بناؤں، تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. وہو مبسوط فی موضعہ، اور صاف القرآن کے نام سے مولانا نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے جو مکمل نہیں ہے، چند صفات ہیں ہمارے پاس، اور ہو سکتا ہے کہیں مکمل نسخہ مل جائے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کوئی 6-7 پیجز ہیں، اور صاف القرآن کے نام سے. اس میں انہوں نے قرآن کے ناموں سے قرآن کی جو نیچر ہے، کتاب کیسی ہے، اس کے اندر باتیں کیسے کی جائیں گی، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور ان کے جو انڈرسٹینڈنگ کے رولز یا پرنسپلز ہیں وہ بھی انہی صفات سے جڑے ہوئے ہیں. یہ عجیب و غریب بات انہوں نے کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے کہ اصول کیا ہونے چاہیے، تو وہ یہ نکالنا چاہتے تھے اس میں سے. تو بہرحال وہ کتاب الگ سے ہے، دیکھنے کی چیز ہے، اگرچہ وہ کتاب کی شکل میں نہیں ہے، چند پیجز ہیں. تو یہ اب انہوں نے دوسری دلیل دی ہے جی کہ قرآن مجید کے اندر دیکھیے کہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں الفاظ، وہ الہدا ہے، وہ الحکمہ ہے، وہ برہان اور الحق ہے، وہ الروح ہے، وہ نور ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے علم سے متعلق بالکل واضح طور پر ہیں. لیکن فرقان، تبیان، یہ دوسرے پہلو سے علم کے لیے ہیں. اور شفاء لما فی الصدور یہ حکمت کے پہلو سے ہے، کیونکہ دلوں کی بیماری کا دل کا روگ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف ہو جائے، دل کے اندر حکمت ختم ہو جائے. تو اس لیے جتنے بھی انہوں نے نام لیے ہیں ان کو میں کافی غور کرتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ترتیب کیوں دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو آتے گئے ہیں وہ لکھتے گئے ہیں. اگر وہ کیٹیگرائز کر دیتے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوتی. جن کو میں نے انسرکل کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹائپ کے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ دوسری ٹائپ کے ہیں. تو بہرحال یہ سر یہ میزان بھی تو ہونا چاہیے. ہاں جی، میزان فرقان انہوں نے لکھ دیا تو اس لیے انہوں نے میزان نہیں ڈالا کیونکہ کوئی تکرار ہو جانی تھی، تو وہ ہم مانی انہوں نے ڈال دیا. تو اب یہ جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم دوبارہ ایک نظر ڈال لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جو جس علم کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ان 3 اسپیکٹ سے بہت اہم ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے. اور
قرآن مجید کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ کچھ الجھے ہوئے یا عقل سے دور نہیں ہیں، بلکہ وہ فطرت کے قریب ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کی ہے، اور پھر قرآن کے کچھ نام دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنی کتاب کا نام یہ رکھا ہے. تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اسی فطرت کے قریب ہیں جس کو ہم خدا، حکمت، برہان اور الحق کہیں گے، جس کے لیے ہمیں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ وہ ہماری فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں. اچھا جی، بھائی کان الامر کذالک، تب وہ کہتے ہیں کہ اگر کیس یہی ہے تو فلم نحتج الی تاسیس ھذا العلم، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس علم کی کوئی تاسیس کرنے کے لیے، اس کی بنیادیں بنانے کے لیے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پہلے سے اتنا واضح ہے، تو پھر کتاب لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو کہتے ہیں اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ الا لما ہوا من العوارض الخارجہ، کہ اس علم کے اوپر باہر سے کچھ بیماریاں آ گئی ہیں، باہر سے کچھ عوارض لاحق ہو گئے ہیں. تو فطرت میں تو تھا، لیکن علم کلام پڑھ پڑھ کے ستیہ ناش کر لیا، کچھ متکلمین کی تفسیریں پڑھ کے ہم نے اس علم کا ستیہ ناش کر لیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اب چھپا رہ گیا ہے، تو اس لیے مجھے یہ لکھنا پڑ رہا ہے. ورنہ جتنا یہ واضح ہے اس کے اوپر کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں مجھے جب میں پہلی دفعہ پڑھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عربوں کو چنا تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ان کے پاس اس طرح کی چیزیں تھی. وہ اس علم کی اسی سطح پر تھے جس سطح پہ اس آیت میں بولا گیا ہے کہ یہ اہل علم کے سینوں میں پہلے سے موجود آیات ہیں. تو فطرت کے قریب ترین قوم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور غالباً ان کو جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو وہاں آباد کیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک دنیا سے الگ تھلگ رہ کے بس کمانے کے لیے باہر نکلیں، اور کچھ لوگ سیکھ بھی جائیں تو کتنے آئیں گے، ساری قوم تو باہر نہیں آئے گی تجارت کے لیے. تو وہ اپنی فطرت کو محفوظ رکھیں وہاں پر. اور اسی وجہ سے یہ عجیب و غریب بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن کی آیت سنتے ہیں لوگ پھسل جاتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اب ہمارے لیے قرآن مجید حیران کن کتاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر، ہمارے سینوں میں وہ علم نہیں ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ علم ہے جو ہمیں مدرسہ اور سکول اور یونیورسٹی سکھاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیمیج کر دیتا ہے یہ جو ہمارے پاس، جس کو انہوں نے العوارض الخارجہ کہا ہے، کہ باہر سے کچھ بیماریاں اس کو لاحق ہو گئی ہیں، جس کو اب میں، جس کی وجہ سے مجھے یہ کتاب لکھنی پڑ رہی ہے. فکما ان الحاجت الی الدوائی تکون لاجل المرض، بالکل ایسا ہی کہ دوائی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ مرض کی وجہ سے. اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ جسم تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو پھر ہمیں دوا دینی پڑتی ہے. فکذالک احتیاجنا الی ھذا العلم، تو اسی طرح سے اس علم کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہمارے پاس جو علم تھا وہ بالکل تندرست تھا، لیکن باہر سے کچھ بیماریاں اس کو لگ گئیں، تو اب مجھے یہ کتاب لکھنی پڑ گئی تاکہ میں اس کا علاج کروں. انما ہوا لما استحوذ علی الناس من الاسباب العائقہ ان درک ما جاء به القرآن من دلائل الواضحہ. تو سچی بات ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے اوپر کچھ ایسے اسباب غالب آ گئے ہیں. استحوذ علی الناس کا مطلب ہے غالب آ جانا، لوگوں پر غالب آ گئے ہیں، ان کو اوورویلم کر لیا ہے. کچھ ایسے اسباب نے جو رکاوٹ بنتے ہیں اندر کے ما جاء بالقرآن، اس چیز کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن لے کر آیا ہے. من الدلائل الواضحہ، واضح دلائل کو سمجھنے میں. یعنی اب دیکھیے کہ اتنا ہم ہو گئے کنڈیشن کہ ہمیں واضح دلائل سمجھ نہیں آ رہے، لیکن وہ دلائل سمجھ میں آ جاتے ہیں جس کو قرآن مجید نے تاکید فی دلائل ہی کہا ہے. یہ جو بھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اپنے وقت تک کا سارے فلسفے سے واقف ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ماڈرن فلسفی پر بھی بات کی ہے. تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اصل میں بیماری کہاں سے آئی؟ یونان سے آئی اور مسلمانوں کو کھا گئی، اور مسلمانوں سے پھر نکل کر یورپ میں چلی گئی. تو ورنہ انسان اپنے اس فطرت پر ہوتا ہے جس کو انہوں نے اوت العلم قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا ہے. فَلْنَذْكُرْ هَذِهِ الْأَسْبَابَ لِنَعْلَمَ عَمُومَهَا وَشِدَّتَهَا. تو چاہیے کہ ہم ان اسباب کا ذکر کر دیں. یہ جو رکاوٹ بننے والے اسباب تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو رکاوٹ بننے والے اسباب ہیں، چاہیے کہ ہم اس کا ذکر کر دیں تاکہ لنعلم، تاکہ ہم سمجھ سکیں عمومہا کہ یہ کتنے زیادہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، یہ عام سر بیماری. یہ جس کو یہ
جس کو یہ بیماری کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کی دوا چاہیے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شروع سے یہ بیماری ہے انسانیت میں، اور یہ اس کی دوا جو ہے وہ شروع سے ہی چاہیے تھی. تو مطلب یہ 1400 سال بعد مولانا کو یہ خیال آیا کہ یہ دوا جو ہے یہ مسلمانوں کو اب دینی چاہیے. یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے. بات لمبی ہو جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مختصر طور پر سمیٹوں. اصل میں جو دور صحابہ ہے اور تابعین کا دور ہے، اس میں بالکل یہی چیز ہے جو مولانا بتا رہے ہیں. البتہ اس کو ایک اپروچ کے طور پر نہیں پہچانا گیا کہ قرآن مجید ایک اپروچ دے رہا ہے. بس کمی یہ رہی ہے اس زمانے میں. لیکن وہ جب فکر یونان آیا ہے تو وہ تڑپ رہے ہیں. یعنی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو گالیاں بھی ہیں، بے بسی بھی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بس وہ اتنا ہی جملہ بولتے نظر آتے ہیں، یار بچ کے رہو، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ مسئلہ ہے کچھ. اور پھر ان میں سے ان کے اس رویے کی وجہ سے پھر وہ مقلدین پیدا ہو گئے جن کو محدثین کہتے ہیں. تو محدثین نے پھر بالکل دو ٹوک طریقے پر کہنا شروع کر دیا کہ فلسفہ کفر ہے، بچ کے رہو، کفر ہے، بچ کے رہو. بالکل ویسے ہی جیسے کہ سر سید کے زمانے میں سائنس کو کفر کہا گیا اور انگریزی کو باطل کہا گیا اور اس طرح کی چیزیں. بالکل وہی رویہ ہمیں وہاں پھر محدثین کا نظر آتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کمی صرف یہ رہ گئی تھی، یعنی اپروچ ان کے پاس تھی لیکن اس کو ایک پرنسپل کے طور پر، ایک اپروچ کے طور پر، رولز کے طور پر وہ اس کو نہیں منا سکے. بس یہ کمی رہ گئی. ٹھیک، لیکن پہلے ضرورت نہیں تھی، بعد میں فلسفے کی آن سلاٹ کے بعد ضرورت پڑ گئی. بالکل پڑ گئی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذکر، ان اسباب کا ذکر کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے زیادہ امت میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی شدت کا بھی پتہ چلے گا. فیتضح لک، تو پھر آپ پر بات واضح ہوگی کہ اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی مقدار میں اس کی ضرورت ہے، اس علم کی. الذی یدفعھا، جو علم ان رکاوٹوں کو دفع کر دے گا، دور کر دے گا. ٹھیک ہے جی. فہذہ الاسباب علی الجملۃ سبع، اور کہتے ہیں کہ یہ مختصر طور پر اگر بات کی جائے تو یہ 7 اسباب ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں. تو اب بات کو انہوں نے دوبارہ دیکھ لیں کہ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس علم کی بات کر رہا ہوں وہ علم بہت اہم ہے، اور اس علم کی جو بنیاد ہے وہ فطرت میں ہے. قرآن مجید کے اندر یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور پھر یہ بتایا ہے انہوں نے کہ اس علم کی جتنا یہ واضح میں بیان کر رہا ہوں، یہ اب کنٹراڈکشن لگ رہی ہے میری بات میں کہ اتنے واضح چیز کو تم کتاب میں بیان کرنے جا رہے ہو اور صرف بیان ہی نہیں کرنے جا رہے بلکہ اس کی بنیادیں بنانے جا رہے ہو، تاسیس کرنے جا رہے ہو. تو یہ تو کنٹراڈکشن ہے. اس کو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے کچھ اس علم کو بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ علم اب بیمار ہے. تو مجھے اس کا علاج تجویز کرنا ہے، اور اس علاج سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسباب کو سمجھ لیا جائے جن اسباب کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. وہ 7 اسباب ہیں جن کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب پہلے کی طرف آتے ہیں. تو پہلا سبب یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ الاول، پہلا جو ریزن ہے جو رکاوٹ بنتا ہے، ان اکثر الذین معظم ہمہم التدین، وہ لوگ جن کا اہم جو اہمیت کی چیز ہے، سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے وہ تدین ہے، دیندار ہونا ہے. والاشتغال بالکتاب والسنہ، اور وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں اور سنت کے ساتھ. یظنون ان طریق العقل مباین للتعلیم الالہی، وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ عقل کا جو طریقہ کار ہے یہ وہی عقل جو فلسفہ کی ہے. لیکن مولانا یہاں پہ بنیادی معنی میں بول رہے ہیں جس میں وہ بھی شامل ہو جائے گی کہ جو عقل کا طریقہ ہے وہ مباین ہے، کنٹراڈکٹری ہے یا ڈیفرنٹ ہے اللہ کی تعلیمات کے مقابل میں. تو پہلا وہ کہتے ہیں کہ پہلی رکاوٹ کیا بنی کہ جو لوگ واقعی دیندار ہیں اور جو واقعی کتاب اور سنت سے شغف رکھتے ہیں اور اس کے کام کرتے رہتے ہیں اس میں، ان کی رائے یہ بن گئی کہ عقل اور اللہ کی تعلیمات میں فرق ہے، دونوں متضاد ہیں یا دونوں ڈیفرنٹ ہیں کم از کم، اگر متضاد نہیں ہے. مبین کا مطلب ہے ڈیفرنٹ، بالکل ڈیفرینشیٹ جس کو کر سکتے ہوں. تو فیضمون بان الایمان مبنی علی اخبار من الانبیاء علیہم الصلاۃ، تو انہوں نے یہ الزام کر لیا، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ایمان جو ہے وہ بیس کرتا ہے، مبنی ہے علی اخبار من الانبیاء،
نبیوں کی صرف اطلاع پر، یعنی ہمارے پاس عقل میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بس نبی انفارم کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ ماننا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف انبیاء کے انفارم کرنے پر بیس کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا عَرَّفْنَاهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ، اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو ان کو بھی ہم نے عقل سے نہیں سمجھا بلکہ معجزات سے سمجھا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی پہلا سبب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رائے بن گئی، پہلا سبب قرآن کے اوپر غور کرنے میں اور اس علم تک پہنچنے میں جو قرآن مجید دے رہا تھا، وہ رکاوٹ بن گئی یہ نظریہ کہ عقل کا طریقہ اور اللہ کی تعلیم کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہمیں حق بات اسی طرح سے بس اتنی ہی اس وجہ سے پتہ چلتی ہے کہ وہ حق بات ہے کہ نبی یہی بتا دیتے ہیں آ کر، ہمارے پاس کوئی فیکلٹی اس کو جج کرنے کی نہیں ہے۔ اور نبیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو ہم نے معجزات سے پہچانا ہے، تو ہمارے پاس اصل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ فَكُلُّ مَا عَلَّمُونَا مِنَ الْإِيمَانِ وَالشَّرَائِعِ تَقَبَّلْنَاهُ بِمَحْضِ إِخْبَارِهِمْ، تو جو کچھ بھی، ہر چیز جو انہوں نے ہمیں سکھائی، یعنی انبیاء نے، ایمان میں سے یا قانون میں سے، یعنی عقیدہ اور قانون، شریعت اور عقیدہ، تقبلناہ، اس کو ہم نے قبول کیا بمحض اخبارہم، صرف ان کے انفارم کرنے سے، یعنی نبیوں نے بتا دیا تو ہم نے مان لیا، ورنہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْعَقْلِ سَبِيلٌ إِلَىٰ عُلُومِ الدِّينِ، تو کہتے ہیں کہ اگر عقل کو کوئی عقل کے پاس کوئی راستہ ہوتا کہ ان علوم تک پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں، لَكُنَّا فِي غَنَاءٍ عَنِ الْوَحْيِ، تو پھر ہمیں وحی کی ضرورت ہی کیا تھی۔ تو استدلال کیا قائم کیا؟ پہلی بات یہ، وہ کہتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں جن کا اصل مسئلہ تدین ہے، ان کے ہاں کیا ہوا کہ ان کے ہاں یہ رائے بن گئی کہ عقل اور اللہ کی تعلیم دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور ان کا یہ دوسرا خیال یہ ہوا کہ ہمارے پاس اندر کوئی فیکلٹی یا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس سے ہم جج کر سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ نبی بتاتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، اور نبیوں کا ماننا بھی معجزات کی وجہ سے ہے، وہ بھی ہم نے عقل سے نہیں مانا، تو اس لیے سب کچھ ہمیں مجبور کر دیا گیا، یعنی معجزے سے نبی کو منوا لیا گیا۔ اب جب نبی معجزے سے ہم نے مان لیا جی، عاجز آ گیا جی، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے جی، واقعی سمجھ آتی ہے جی، معجزے نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول ہیں، تب وہ جو کہیں گے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو اس طرح سے اور دوسری دلیل یہ دی کہ ہمارے پاس جو عقل ہے، اگر عقل کے پاس ان علوم تک پہنچنے کا کوئی طریقہ ہوتا، کوئی صلاحیت ہوتی، تو پھر ہمیں وحی کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں وحی دینے نبی آنے کی وجہ کوئی نہیں ہے۔ تو ولولا ذالک لما مد اللہ الایمان بالغیب، اور اگر ہمارے پاس واقعی ہمارے پاس عقل کے اندر یہ علم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب کی تعریف بھی نہ کرتے۔ ایمان بالغیب کی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے مانیں، صرف نبیوں کے کہنے پر۔ تو یہ اب انہوں نے اب دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت 99% امت ہے وہ بالکل یہی نظریہ رکھتی ہے۔ تو انہوں نے جو بات کہی تھی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عام ہے، یہ رائے عموم اس کا پتہ چلے گا کہ ساری امت اس کو مانتی ہے، اور شدت کا بھی پتہ چلے گا، تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے یہ بات کر کے یہ بتا دیا کہ اصل میں اکثریت جو ہے ہماری، وہ یہ دو باتیں مان رہی ہے، ایک یہ کہ عقل اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ہم جو کچھ مان رہے ہیں وہ صرف نبیوں کے بتانے میں مان رہے ہیں۔ ہم اگر ہمارے پاس عقل میں یہ علوم ہوتے تو پھر وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ ومن غلبت حاذ الظن، تو اس سر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری میں سوال کروں، جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ ٹریڈیشنل سکولز آف تھاٹس ہیں یہ سارے، یا جس طرح جاوید صاحب سمجھاتے ہیں کہ صوفیزم کا غلبہ ہے، وہ سارے اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس پہلی جو اگزامپل ہے اس پہ ہیں وہ؟ جی بالکل اس پہ کھڑے ہیں، لیکن صوفیہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے نا۔ صوفیہ تو اس پہ کھڑے ہیں کہ قرآن مجید سے تو بات معلوم ہی نہیں ہوتی، وہ تو کیا اسے کہتے ہیں، اس کا جو کلام ہے وہ ظنی ہے، ہمیں اطلاع ہی نہیں دیتا، تو ہم تو اپنے مشاہدے سے دیکھتے ہیں، وہ ایک دوسری لائن میں چلے گئے۔ لیکن بہرحال ان سے اگر یہ بات کی جائے گی تو وہ یہی کہیں گے کہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ مشاہدے سے معلوم ہو رہا ہے، ہماری عقل نہیں سمجھ پا رہی۔ تو اس لیے وہ جو اگر آپ دیکھیں گے اقبال کو پڑھیں تو اقبال خبر کا مذاق اڑاتا ہے۔ خبر کا مطلب یہ چیز ہے کہ انبیاء جو انفارم کر رہے ہیں، تو خبر کے کیا ہے، نظر کے سوا۔ تو خرد کی جی دوبارہ بولیے گا۔ خبر عقل و خرد کی ناتوانی۔ جی تو
جو عقل ہے وہ بھی ناتواں ہے اور خبر بھی ناتواں ہے، یعنی وہ اپنی بات کہنے میں ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے عام مسلمانوں نے سمجھا کہ بس معجزے سے ہم نے رسول کو مان لیا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن صوفیہ یہاں نہیں کھڑے ہیں. وہ پھر نظر میں جاتے ہیں کہ ہم براہ راست خدا کا مشاہدہ کریں. وہ اخبار نہ خبر پر کھڑے ہیں، نہ وہ کسی اور عقل پر، بلکہ وہ مشاہدے پر کھڑے ہیں. اور فلسفیوں نے یہ کہا کہ خبر تو ضنی ہے، لینگویج کے اعتبار سے بھی اور اپنی ٹرانسمیشن کے اعتبار سے بھی. تو اس لیے ہم خبر کی بجائے عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں. آگے امام غزالی کے جملے مولانا نے نقل کیے ہیں، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ امام غزالی جیسا صوفی آدمی جب دین میں بات کر رہا ہے تو عقل کو فائنل مان رہا ہے، نہ کہ وحی کو. تو لیکن یہ چونکہ یہ تدین والے لوگ ہیں تو یہ وحی کو فائنل مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں انبیاء نے بتا دیا ہے تو ہم کھڑے ہیں. یہ جس کو پرانے زمانے کے متکلمین جو ہیں محدثین کہتے تھے، یہ ان کے پوائنٹ آف ویو ہے جو مولانا نے یہاں بیان کیا ہے. اور اس وقت ہمارے احناف کی اکثریت، شوافے کی اکثریت، مالکیہ کی اکثریت اسی نظریے پر کھڑی ہے. لیکن جو ان کے اندر سے فلسفی پیدا ہو جاتے ہیں یا صوفی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس سب کچھ کو توڑتے ہیں اور توڑ کر دین میں الگ سے بات کرتے رہتے ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ ہیں کہ وہ دین میں تو کتاب و سنت پر قائم رہیں گے، سمجھ آئے نہ آئے بس وہ بات بیان کر دیں گے. اور تصوف میں وہ اپنے مشاہدے پر ہوتے ہیں، فلسفے میں اپنی عقل پر ہوتے ہیں. تو تین سورس مان لیے گئے. تدین والوں کے لیے یا محدثین کے لیے سورس مان لیا گیا کتاب و سنت کو، صوفیہ کے لیے سورس مان لیا گیا مشاہدے کو، نظر کو، آبزرویشن کو جو وہ اپنے خیالی دنیا میں کرتے ہیں، اور فلسفیوں نے عقل کو یعنی ریزننگ کو بنا لیا اپنا سورس. اور ریزننگ نہیں بلکہ ریزن کو. ولولا ذالک لما مدح اللہ الایمان بالغیب. تو کہتے ہیں کہ اگر وحی کے بغیر ہمارا کام چلتا ہوتا تو پھر ایمان بالغیب کی کیا تعریف کرنے کی وجہ کیا تھی. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو ومن غلبت هذا الظن زعموا ان الشرائع كلها مبنیۃ علی امر اللہ تعالی. تو اس رائے کی وجہ سے، اس رائے کے اس غلبے کی وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان الشرائع کے تمام شریعتیں جو ہیں، شریعت پوری کی پوری جو ہے وہ مبنی ہے اللہ کے حکم پر، یعنی وہ ریزن پر نہیں ہے، ہماری فطرت پر نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ چوری جرم ہے، جھوٹ گناہ ہے، تو ہم نے مان لیا. ہم خود اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کو فیصلہ کر سکتے. تو مبنیۃ علی امر اللہ بہا، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اس پر وہ مبنی ہے. فَلْيَلْزِمُنَا أَخْذُهَا مِنْ غَيْرِ طَلْبِ الْحِكْمَةِ فِيهَا. اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو لے لیں پورے کا پورا بغیر ڈیمانڈ کیے کسی حکمت کی ان کے اندر. چنانچہ ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے سلمان صاحب نے کہ 1400 سال کے بعد فرائی صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے 1400 سال بعد ہی شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں الحکمت حجت اللہ البالغہ، تو اس میں دین کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں. کیونکہ پہلی دفعہ جو ماتریدی اور اشری گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے دوبارہ معتزلیوں کو پسند کیا ہے. اور اس وقت اگر آپ میرا تبصرہ ناجائز نہ مانیں تو میں یہ کہوں گا کہ معتزلہ جن باتوں کی وجہ سے کافر قرار دیے گئے، اس وقت کی مسلم دنیا 70-80% معتزلی ہے انہی مسائل کے اندر. مثلا ابن حبان جو مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب بھی ہے، ان کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا اس جرم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غیر محدود مانتے تھے. تو میں نے اپنی ایم فل کی کلاس میں پڑھا رہا تھا جب طالب علموں کو، تو سارے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اکثریت اس میں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ محدود ہیں کہ غیر محدود ہیں. وہ مذاق اڑاتے تھے میرا کہ تم معتزلی ہو جدید زمانے کے. اور تو میں نے ایک دن کلاس میں جاتے ہی سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ محدود ہیں کہ غیر محدود ہیں. ساری کلاس نے جنہوں نے مسئلہ کہا جی کہ وہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہیں. میں نے کہا میں آپ سب کو ابن حبان کو جیسے تم لوگوں نے نکالا تھا تم سب کو اپنی کلاس سے نکالتا ہوں کیونکہ تم سب معتزلی ہو. سب پریشان ہو گئے کہ بھائی صاحب ہوا کیا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ یعنی وہ پردہ پڑ جاتا ہے جب کافر کہہ دیا ان کو معتزلیوں کو، تو بس پھر حکمت جو ہے وہ پیچھے دفن ہو کر رہ گئی. اور ان کی باتوں کے اندر یہ بات شامل تھی کہ خیر و شر کا علم ہمیں دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے پاس اس کی سمجھ موجود ہے. ان کے 5 پوائنٹس میں سے بیسک جو 5 پوائنٹس تھے ان میں ایک پوائنٹ یہ تھا
کہ ہم حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ مولانا اسی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ امت نے سمجھ لیا، جو تدین والے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بس حکم ہے، ہمیں ماننا ہے، اس کے اندر کوئی حکمت موجود نہیں ہے، بس حکمت یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وَبِمَا سَارُوا عَلَىٰ هَٰذَا الرَّأْيِ صُرِّفُوا عَنْ اسْتِعْمَالِ الْعَقْلِ وَالْفِكْرِ، تو اس وجہ سے کہ وہ اس رائے پر ہو گئے تو صرفو وہ ہٹا دیے گئے، ان استعمال العقل والفکر، تو وہ عقل کے استعمال سے اور غور و فکر کے استعمال سے رک گئے، پھیر دیے گئے، فی امور الدین کلھا، دین کے کسی بھی مسئلے میں انہوں نے غور و فکر اور عقل سے کام لینا چھوڑ دیا اس رائے کی وجہ سے۔ فکیف بالتفکر فی دلائل قرآن، تو جب دین کے معاملات میں انہوں نے غور و فکر چھوڑ دیا تو قرآن کے دلائل کو کیسے پہنچ سکتے تھے؟ یہ مولانا فراہی کا جواب ہے آپ کے سوال میں کہ 14 صدیوں کے بعد ان کو کیسے خیال آیا۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس رائے نے جو معتزلہ کے خلاف بنائی گئی تھی، وہ چونکہ 90-80% امت کے اوپر غالب آ گئی، تو انہوں نے دین کے اندر غور کرنا ہی حرام سمجھا، اور دین کے اندر جب غور کرنا حرام ہے تو پھر قرآن کے دلائل پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے پھر اس دور میں بہت موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزے سے رسول ثابت ہوئے ہیں، اور جب وہ رسول ثابت ہو گئے تو ان کا فرمایا واجب الاطاعت ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امت میں یہ رجحان کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، اور اس کے پیچھے کیا بڑی رائے تھی۔ تو یہ بہت ہی اچھے الفاظ میں انہوں نے ایک مختصر سی بات کر کے پوری وجہ بتا دی ہے۔ ساجد بھائی، ایک چیز کے اوپر میں آپ کو کمنٹ چاہوں گا، جی جی وہ یہ کہ ہمارے صوفیہ جو مراقبات کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے جو ان کو علم حاصل ہوتا ہے، کشف و کرامات اور یہ ساری چیزیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں قرآن مجید نے اس کو ذریعہ علم مانا ہی نہیں ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو موضوع بحث ہی نہیں بنایا۔ اگر اس کی تھوڑی سی بھی کوئی اہمیت ہوتی دینی معاملات کے اندر، تو کیا یہ لازم نہیں تھا کہ قرآن مجید اس کے اوپر کچھ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں یا ان کو بھی ذرائع علم میں شامل کرتے ہیں؟ کس کو؟ یہ جو کشف و کرامات یا اس کے جو جی مراقبات کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ جی، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے قرآن مجید نے، آپ کو خضر علیہ السلام بھول گئے، آپ کو حضرت مریم بھول گئیں، آپ کو حضرت موسیٰ کی والدہ بھول گئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ اگر مانتے ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے ان کو اتنا گہرا علم تھا کہ جو حضرت موسیٰ کو بھی نہیں ہے، اور ایک اس وقت کے جلیل القدر رسول کو کہا گیا کہ جاؤ ذرا خضر سے جا کر سیکھو، تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو یہ واقعات کو اس طرح سے پیش کر کے اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ میں انبیاء سے بڑے ولی اپنے پاس پیدا کیے ہوئے دنیا میں، تو ان کے پاس جا کر رسولوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو ان کا استدلال یہ ہے قرآن سے جب وہ استدلال لاتے ہیں، اس لیے خضر کو وہ فرشتہ نہیں مانتے بلکہ ولی اللہ مانتے ہیں۔ یعنی انٹرپریٹیشن کا پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ نکال لیتے ہیں جی نکال اپنے جو جی کام کی چیز۔ ٹھیک، بالکل۔ تو کہتے ہیں جی کہ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں دلیل جو وہ دے رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ رائے اختیار کر لی گئی کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ والباعث الاصلی علی ھذا الرائے، تو اس رائے کا جو باعث بنی چیز، جو ریزن بنی، وہ کیا تھی؟ ما وجدوا عیانا من الخبط والشطط فی المنتسبین الی العقل من الفلاسفہ والمتکلمین، تو وہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، وجدوا عیانا، انہوں نے پایا تھا آنکھوں سے دیکھ کر کہ ان کے ہاں کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے، کچھ آراء کے اندر کوئی ترتیب نہیں، بکھرا پن ہے، کبھی کوئی آج بات یہ کل کی بات وہ، تو یہ چیز انہوں نے دیکھی فی المنتسبین الی العقل، ان لوگوں کی باتوں میں جن کو عقل والے کہا جاتا تھا، انتساب کرنا، ایٹریبیوٹ کرنا، جو عقل سے ایٹریبیوٹڈ تھے، فلاسفہ میں سے بھی اور متکلمین میں سے بھی۔ فَأَسَاءُ الظَّنَّ بِالْمَعْقُولِ، اس لیے انہوں نے تمام عقلی باتوں کے بارے میں ان کی رائے خراب ہو گئی۔ اساء الظن، انہوں نے خراب کر لی اپنی رائے معقول چیزوں کے بارے میں۔ معقول ان چیزوں کو کہتے ہیں جو عقل پر بیس کرتی ہوں، جو سمجھ میں آنے والی ہوں، ریزنیبل ہوں۔ تو انہوں نے جتنی بھی ریزنیبل چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ان کے بارے میں رائے خراب کر لی۔ فلسفیوں کے ہاں خبط اور شتت دیکھا، یعنی کنفیوژن اور بے ترتیبی، کوئی بات میں
ربط نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ معقول باتیں، ریزنیبل باتیں ساری ہی کی ساری غلط ہوتی ہیں۔ ولیکن قد تبین لی ان ظلالہم لم یکن من جانب العقل بل من تسلط تلفظ وترکہم طریق الفطرت التي هدى اللہ سبحانہ الیہا بکتابہ و تعلیمات رسلہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ بات واضح ہوئی، لیکن مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ ان کی گمراہی اس وجہ سے نہیں ہے، عقل کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ فلسفے کے غلبے کی وجہ سے تھی۔ یعنی جو فلسفہ ہے اس کی جو عادت پڑ جاتی ہے آپ کو باتیں اس طرح سے کرنا، جیسے فلسفی کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو یوں ہے، یوں ہے تو یوں ہے، اس عمل کی وجہ سے، تفلسف کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ نفرت پیدا ہوئی اس سے۔ اگر فلسفی سادہ طریقے سے استدلال کرتے تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا۔ وَتَرَكِهِمْ طَرِيقَ الْفِطْرَةِ، اور اس وجہ سے ان کی رائے خراب ہوئی کہ فلسفیوں نے فطرت کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ الَّتِي هَدَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْهَا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ تو اب دوبارہ وہ واپس آئے ہیں جو پہلے پیج پر ہم نے بات پڑھی تھی کہ فکر اور نظر تو دی گئی ہے، لیکن 7 انبیاء کا بھی پورا ایک سلسلہ دیا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے دوبارہ اس بات کو جوڑ دیا اس کے ساتھ کہ فلسفے کی خرابی کیا تھی، کہ انہوں نے ایک تو یہ پروسیس اختیار کر لیا بات کرنے کا، جو ان کا سٹائل تھا وہ، اور جس طرح سے وہ مین میخ نکالتے تھے وہ، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے فطرت کا راستہ چھوڑ دیا جس کی ہدایت قرآن مجید میں بھی ہے اور رسولوں کی تعلیمات میں بھی۔ فرائن الحاجت الی ذکر حاجت طریق، اس وجہ سے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اب وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں جتنا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اتنا واضح علم ہے، اس کے لیے پھر ایک کتاب لکھنی پڑے، اور کتاب بھی ایسی جو اس کی تاسیس کر رہی ہو، یعنی اس کی بنیادیں تراش رہی ہو، اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کی پڑ گئی ہے، جبکہ تم دعوے کر رہے ہو کہ اتنا واضح علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو یہ رائے خراب ہو گئی، اس وجہ سے پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس طریقے کو واضح کریں۔ لِيَرْكَنُوا إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ، تاکہ لوگ سہارا پکڑیں، دوبارہ مائل ہو جائیں اس بات کی طرف جو قرآن مجید لے کر آیا ہے، حجج البالغہ میں سے واضح دل تک رسائی کرنے والی دلیلوں کے ساتھ، والحکم البازغہ، اور روشن حکمتوں کے ساتھ۔ یہ حکم جمع ہے حکمت کی۔ وَمِنَ الْحَثِّ عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ النَّظَرِ، اور اس کا ذکر کہ تاکہ وہ مائل ہوں، اور جو قرآن مجید نے ابھارا ہے غور و فکر کے استعمال کرنے پر۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہاں جو نیگیٹو غور و فکر تھا، یہاں اسی کو اٹھا کر انہوں نے پازیٹیو کر دیا ہے۔ اس لیے نظر اور فکر جو ہے یہ ماننا کہ ہاں ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جو ریزننگ ہے فلسفیوں کی وہ یہاں پیش نظر ان کے نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حجج البالغہ دیے ہیں، اور جو روشن حکمتیں دی ہیں، جو دلائل دیے ہیں، اور جو اللہ نے ابھارا ہے اس بات پر کہ غور و فکر کو استعمال کرو میری باتوں کو سمجھنے میں، اور اس کی طرف یہ بڑھیں، اس کی طرف مائل ہوں۔ وَمِن مَدْحِ أَرْبَابِ الْعَقْلِ وَالْحِجْرِ، اور اس بات کی طرف بڑھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے عقل والوں کی اور سمجھ والوں کی، اس کی طرف ابھریں، اس کی طرف آگے بڑھیں، اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن مجید۔ وَكَذَلِكَ رَأَيْنَا الْحَاجَةَ إِلَىٰ إِبْطَالِ مَا فَهِمُوهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ، اور اسی طرح ہمیں اس محسوس ہوئی ضرورت کہ ہم باطل قرار دیں، غلطی واضح کریں اس چیز کی جو انہوں نے سمجھا ہے ایمان بالغیب کے معنی میں۔ جو ایمان بالغیب کا مفہوم انہوں نے سمجھ لیا ہے، اس کی غلطی بھی ہم ان پر واضح کریں۔ اس کی وجہ سے ہمیں ضرورت محسوس ہوئی، اور اس وجہ سے بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کی حکمتوں کی طرف جایا جائے، اور قرآن نے جو عقل والوں کی تعریف کی ہے، اور قرآن نے جو غور و فکر کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہمیں کہ ہم ان کو بیان کریں۔ وَمِن بِنَائِهِ عَلَىٰ مَحْضِ الْمُعْجِزَاتِ دُونَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ الْمَشْهُودَةِ فِي الْأَنفُسِ وَالْآفَاقِ، اور اس کی غلطی واضح کریں کہ انہوں نے ایمان بالغیب کی بنیاد رکھ دی ہے، من بنائے ہی علی محض المعجزات، کہ وہ صرف معجزات سے ثابت ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دون الآیات البینات، اور اس میں آیات بینات، وہ جو آیت میں انہوں نے لفظ بولا ہے اسی کو دہرا رہے ہیں، آیات بینات فی
صدور وہ دلوں کے اندر روشن آیتیں ہیں. ایسا نہیں کہ صرف باہر روشن ہے، نہیں، دلوں کے اندر روشن ہے. ان آیات کو